علیم نے بحر سے زیادہ لہر کو مصرے پر وہ ترجیح دی، یعنی جو والہانہ پن سے وہ مصرع لکھتا تھا ابھی تک کوئی نہیں لکھ پایا. اتنا خراب مصرع علیم نے لگایا اتنے بڑے مصرے پر. میں نے کہا یہ غالب کا مصرع تھا جو تو نے غالب سے چھین کے لے کے آیا. نغمہ اندوہ ہے سماعت ہے اثر ہونے تک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار یہ تو ایک غالب کا مصرع ہے. واہ واہ واہ. نغمہ اندوہ سماعت ہے اثر ہونے تک. سبحان اللہ. لکھتے ہیں اور نہیں جانتے لکھنے والے. پہلا مصرع پھرتوس. ٹھیک ہے. مگر اس کو چھوٹ اس بات پہ دے دی کہ نغمہ اندوہ سماعت ہے اثر ہونے تک. اس پر یہی کمزور مصرع لگتا تو یہ مصرع بڑا نظر آتا. کیا کہ واہ. یہ بھی ایک اس کا ایک حسن ہے. حسن. دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں. آہا آہا. دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں. دیے کے گرد کوئی یکس چل رہا ہے میاں. کیا کہ دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے. آئے. دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے. یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے. کیا کہنے، کیا کہنے. تھی کبھی راہ جو ہم راہ گزرنے والی اب حذر ہوتا ہے اس راہ سے آتے جاتے. کیا کہنے. یہ سفر ہے حسرتوں کا اسے ناتمام رکھنا. کبھی یار دل شکن سے کبھی دل سے کام رکھنا. واہ واہ. یوں ہی دور دور رہنا وہ ملے تو کچھ نہ کہنا. ہائے 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 ہائے. یوں ہی دور دور رہنا وہ ملے تو کچھ نہ کہنا. پس حرف بے تکلم اسے ہم کلام رکھنا. کیا کہنے، کیا کہنے. کیونکہ اس وقت جو ادب میں معیارات ہیں ادب کے، شاعر ہونے اور ادیب ہونے اور افسانہ نگار ہونے اور تو ان تمام معیارات سے تو سب محروم گئے. اقبال محروم گیا، فیض محروم گئے، سبھی محروم گئے. اچھا تو کیا کریں. ہاں یہ جو اعزازات ہیں، طلائی اعزازات ہیں، اعزازات مل رہے ہیں لاکھوں روپے کا. اور اس سے وہ سب محروم گئے یہ لوگ. تو کیا ہو گیا. بالکل. یہ بتائیے کہ اب جو اسی کنٹینیوشن میں، تو اسی تسلسل میں جو آپ روشنی ڈال رہے ہیں اتنی ادب کی صورتحال پر، زبان اردو کا کیا مستقبل سمجھتے ہیں آپ؟ زبان چلتی رہے گی اور بگڑی ہوئی حالت میں چلتی رہے گی. یعنی اس کے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس زبان کی تو مرحلے بعد میں آئیں گے، ابھی تلفظ کی اصلاح کرنے والے نہیں رہے. کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں، یعنی ابتدائی زمانے میں ریڈیو پاکستان میں زید بخاری نے، یہ ارم لکھنوی اور تابش دہلوی کس بات پہ ریڈیو میں ملازم تھے؟ صرف اس بات پر کہ ریڈیو کے خبرنامے سے لے کر ڈراموں کی اسکرپٹ تک میں تلفظ پر وہ کام کرتے تھے. یعنی وہ 4 گھنٹے بیٹھے ہوئے خاموش ریڈیو سن رہے ہیں بس، اور ایک شیٹ ہے ان کے سامنے، اس پر لکھتے جاتے ہیں اغلاط جو ہے، اغلاط، تلفظ کی اغلاط. کیونکہ وہ کہتے تھے، بخاری صاحب یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جو نشرکاری ہے یہ خود ایک بنیادی تعلیم ہے. یہی ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک ٹھیلے والے کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سا لفظ ہے، کہ یہ اس جگہ کیا لفظ بولتے ہیں. اچھا. یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے، یہ جمع ہے کہ واحد ہے. تو اس کا بھی یہ پاسداری رہی نہیں. اب آپ دیکھیے جس طرح کی زبان بولی جا رہی ہے، یہ ہے خبر ناموں میں بھی لفظ بولی جا رہی ہے غلط. اچھا پھر وہی والی بات جیسے ابھی آپ نے کہا تھا میرے بارے میں، وہ غلط اسٹریسز ہیں، غلط پازز ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. نہیں پتہ چل رہا. یہ فرمائیے کہ یہ آپ کی شاعری کے ساتھ ساتھ نثر کا لکھنے کا آپ کا کیسے اس طرف خیال گیا؟ کیا مضمون آپ نے جو ابھی میں نے دیکھے بہت، آپ کا جو تازہ ترین مضمون اس روز میں نے سنا، وہ تو بالکل ایک دیگر صورت. ہاں نہیں، وہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ اصل میں ہمارے عزیز حامد مدنی نے اصل میں اس میں ایک خرابی پیدا کی. اچھا. ہاں. وہ کیا کہ ان سے ہم نے کہا کہ خیر ان کے ہاں تو چونکہ ہم ریڈیو کے بزم طلباء اور یونیورسٹی میگزین میں جاتے آتے تھے، ان کو معلوم تھا. تو ایک دن اچانک ان کے کمرے میں چلا گیا. تو پہلے تو 5-10 منٹ تو متوجہ نہیں ہوئے. ان کی توہین تھی کہ اتنا بڑا، اتنا جونیئر آدمی کیسے آ گیا کمرے میں. میں نے پھر وہ خوش آمدانہ لفظوں سے ان کو متوجہ کیا اپنی طرف.
اور میں کرتا رہا، ان کے شعر پڑھتا رہا، وہ تم نے دیکھا کہ بڑے میرے شعر یاد ہیں. اور بعض ایسی غزلوں کا میں نے شعر سنا ہے کہ جس کو انہوں نے دشت امکان میں چھاپا نہیں، لیکن رسالوں میں تھی تو میں نے وہاں سے پڑھ دی. واہ. تو اس سے ذرا یہی کام میں نے مصطفیٰ زیدی کے ساتھ بھی کیا تھا کہ کتابوں میں جو شعر نہیں چھاپے مجموعے میں، ان شعروں سے میں نے ان کو مار لگائی. انہیں کے شعر. ہاں یہ ٹیکنیک تھی. اچھا کہا. تو اس پر خیر سے اس زمانے میں حافظہ بھی اچھا تھا، تو چل جاتی تھی بات. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ میں ابھی کیا کہہ رہا تھا بھول گیا اس میں مصطفیٰ زیدی کی بات پہ. وہ بات وہاں سے لے کر آئے تھے آپ تلفظ سے شروع. ہاں تلفظ کی معاملات میں وہ اتنے سخت ہے، کیا کہا آپ نے، ایسے ایسے یوں ایسے. تو یہ اس نے سب سے پہلے مجبور کیا کہ یار تلفظ درست ہونا چاہیے. لیکن آپ یعنی ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ ایک دن آپ نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ نے قاف کو خے کہہ دیا تھا. وہ تو میں آپ کو چھیڑ رہا تھا حیدرآباد کے لیے. وہ ظاہر ہے، وہ تو ظاہر ہے میرا وہ تو میرا برتھ رائٹ ہے. وہ تو میرا برتھ رائٹ ہے. میں نے وہ مجھے اچھا لگا. قیامت ہے آپ کا. نہیں وہ مجھے اچھا لگا کیونکہ میں نے حالانکہ میں بہت محتاط بولتا ہوں، بہت کبھی نہیں پکڑے گئے. خود میرے والد بھی اتنی جو وہ تو اتنے بڑے خطیب تھے کہ لیکن اس کی وجہ سے نہیں بولتے تھے. لیکن یہ کہ ایک رو میں آ گئی ہوگی. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے یہ ساری پریشانیاں جو پیدا ہوئی ہیں، یعنی یہ کمزور سمجھوتوں سے، یہ کمپرومائزز جو ہوتے گئے، چھوڑا یار تلفظ، انہوں نے چھوڑا یار اس کو. تو اس سے جو ہے کہ وہ جو ایک ادب کی کو جو ایک سنجیدگی درکار تھی وہ معدوم ہو گئی. سنجیدگی ختم ہو گئی نا. یعنی کام چل سو چل، یعنی یہ بھی کام جاری ہے، یہ بھی چل. مجھے دھیان پڑتا ہے کہ زندگی کی طرح. اچھا اب آپ نے کہا تھا کہ نثر کی طرف کیسے آئے، یہاں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں مدنی صاحب یہ کہتے تھے تو وہ مجھ سے نہیں کہا تھا انہوں نے، وہ کسی نے کہا، آ کے بیٹھے، انہوں نے کہا مدنی صاحب وہ فلاں بچہ آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم بھی مدنی صاحب کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے ہمارا. کہنے جی ان سے کہیے اگر کوئی لو لیٹر لکھا ہو تو بھیجیں ذرا پہلے. کیا میں چونکا. یہ تو میں نے کہا یار وہ غزل سنانا چاہ رہا ہے، کہہ رہے لو لیٹر دکھا. جی ہاں کہیے. پھر میں سارے راستے سوچتا ہوا آیا واپس. میں نے کہا یار یہ بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک محسوساتی تحریر ہے، ہاں بالکل، وہ پہلے بتائے گی کہ یہ شعر لکھ سکتا ہے کہ نہیں لکھ سکتا. حرارت دل کا پوچھا. تو وہاں سے پھر طبیعت میں ذرا ایک پیدا ہوا. اولیاء کی بات ہے. ہاں بڑی عجیب بات تھی. اس دن سے طبیعت پیدا، طالب علم ہی کا زمانہ تھا، لہذا میں نے لکھنا شروع کر دیا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت نیا نیا اخبار جہاں آیا تھا اور نذیر ناجی اس کے ایڈیٹر تھے. تو میں نے ایک لکھا تھا مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. اور بڑا مضمون لکھا تھا، بہت اچھا، سب نے تعریف کی، خود مدنی صاحب نے مجھ سے تعریف کی کہ بھئی یہ کمال ہے. یہ اب جب مجھے میری پذیرائی ہوئی، بڑے لوگ زندہ تھے اس وقت، بخاری صاحب نے مجھے کیا، اور نیا نیا اخبار جہاں آیا تھا تو لہذا اس کا دائرۂ اثر بھی وسیع تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی کمال ہے، یہ اچھا ہے بھائی، خوب لکھو بھائی. یہاں سے بس بات چل پڑی. لیکن وہ جو لف و نشر اور یہ سب وہ تمام وہ جو ملتا نہیں ہے کہیں ہاں ڈھونڈے سے. نہیں، مگر دیکھیے اس کے بعد تو پھر یہ ہے کہ میں نے بڑی دانستہ کاری کی اس میں. یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک دم ہی ایٹرنم شروع کر دیا، نہیں، بڑا اپنے پہ غور کیا. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ جیسے میرا یہ ہوا تو چونکہ کہیں میں نے ابوالکلام آزاد کو پڑھا تھا، غبار خاطر میرے لیے بڑی کمزوری تھی. اچھا میں نے غبار خاطر کو گھوڑنا شروع کر دیا. پھر آتے آتے پھر ادھر مختار مسعود کی کتاب آئی، آواز دوست. کیا نثر ہے، کیا کتاب لکھی ہے آواز دوست. بس بھی سب چیزوں نے مجھے بڑا وہ کیا. خود مدنی صاحب کا اپنا دیباچہ دشت امکان میں جو ہے بہت زبردست ہے. وہ 20-22 صفحے تو ایسے ہیں کہ اردو نثر کی جدید شاعری کے لیے تو وہ ایک سلیبس ہے. یہ جو آپ کی شاعری میں بھی مجھے ملتے ہیں جو مرکب الفاظ ہیں، غنچگی دل، اور پھر یہاں آپ کے جو دو یعنی الفاظ کو ملا کر نثر میں بھی ایک معنی آفرینی پیدا کرنا،
اور بالکل آپ کی اپنی ہے وہ، یعنی کہیں سے لی ہوئی نہیں. یعنی دیکھیں اس میں ایک فائدہ یہ کیسے آپ دیکھیں اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اچھے لوگوں نے یہ اس بات کو آپ نے بھی دوسرے الفاظ میں کہی تھی ایک دفعہ مجھ سے، یعنی بہت سے لوگوں نے مجھے اس بات کی ضرور داد دی کہ جس طرح، بلکہ خود ڈاکٹر کشفی نے کہا تھا کہ بھئی تمہاری مزہ یہ ہے تمہارے ہاں کہ تمہارے جب نثر پڑھتا ہوں یا نثر سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے شعر لکھے تھے. یہ بات ہے، یعنی تمہاری شعروں سے تمہاری نثر مختلف نہیں. تو میں نے کہا جی وہی ایک ساختی طور پر جو بنت کا جو ایک وہ ہے. نہیں آپ خود اسے ایجاد کرتے ہیں اپنے لفظ. ہاں. جیسے بڑے غالب کے ہاں خود سب اپنی جو ڈکشن ہے. نہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی اس کو چونکہ مصرے کی طرح سطر لکھتا ہوں نثر کی، بالکل، تو چونکہ وہ میرے لیے بھی ایک تخلیقی رو ہوتی ہے، تو وہ تخلیقی رو اپنے لفظ اور اپنی لغت خود لے کے آتی ہے. کیا کہ مجھے اس پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہی بات ہے. بس تو پھر ٹھیک ہے، یہ طے ہو گیا کہ نثر بھی در حقیقت شاعری لکھتا ہے. ہاں یعنی وہ اس کے ضروری ہے. بھائی آپ خود بھی اچھی لکھتے ہو. میں نے جیسے اب شروع میں تم سے کہا تھا آپ کی محبت کہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ شاعر ہونے کی جو پکڑ ہے، پہچان ہے، اس کا ٹیسٹ کیس اس کا مصرع نہیں ہے. مدنی نے بتایا اس کا مصرع نہیں ہے بلکہ اس کی نثر سطر پکڑ لو. کیا کہ سطر سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شاعر ہے. کیا کہنے. واہ. ہاں کیونکہ وہاں تو گھٹنا توڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ نثر میں ذرا اور بات ہے. بہت عجیب. تو یہ جو آپ تاریخ نکالتے ہیں اور یہ جو تاریخ گوئی یعنی یہ بھی ایسا فن ہے معدوم ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد میں عروج کا پوچھوں گا، اس کے اپنے تلفظ، لفظ اور نئے الفاظ ایجاد کرنا مرکب، یہ تو آپ نے بتائی. دیکھیے بہت آسانی سے بتاؤں کہ دیکھیے عروج پر میں نے ایز سچ میں نے بالاستیاب مطالعہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، بالکل نہیں کیا، کیونکہ مجھے ڈرا بھی دیا تھا، بخاری نے بھی ڈرایا، اور لوگوں نے کہتے تھے کہ مفعول، فاعلات، مفاعیل، فاعلون، جب قطع کی مسافت شب آفتاب، یہ سب پڑھتے تھے، ہم کرتے تھے، لیکن کہا جانا مت اس میں. جانا مت اس میں گئے تو پھر اسی میں پھر پھنس جاتا ہے، اور آدمی پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا محتاج لفظ لکھتا ہے. اچھا کہا. اور شاعری میں کبھی کبھی آپ کو اس محتاجی سے باہر نکل کے مصرع لکھنا پڑتا ہے، قواعد توڑ دینا پڑتا ہے. کیا کہہ رہے، بہت عمدہ کی بات. وہی ہے نا، جب تو کیا ہے اس میں وہ کیا ہے لکھ دیا. غالب نے یعنی پوری وہ گرامر توڑ کہو کہ وہ انداز گفتگو کیا ہے، وہ کیا گرامر توڑ دی ہے نا. بالکل. تو وہ کیا ہے، وہ کیا کمال کیا. تو میرے کے خیر وہ تو ایسا تھا کہ وہ جو لکھ دے وہی سند ہے. تو یہ تو خیر عروج میں تو میں نے بالاستیاب نہیں کوئی اس میں دور تک نہیں گیا، بس ایسے ہی سرسری ادھر ادھر. لیکن بہت ہی پکا، کیونکہ آپ اس وقت ہندوستان پاکستان کے شاعروں میں وہ چند نام جو میں نے کہا کلاسیکی غزل کے اعتبار سے تو ہے ہی، لیکن وہ لوگ جن سے آپ ٹیلی فون کر کے لفظ کا تلفظ پوچھ سکتے ہیں، وہ لوگ جن سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ ٹھیک بیٹھا ہے یا نہیں، یہ جمع استعمال کیا یا میں نے واحد استعمال کیا، وہ لوگ. لیکن اس کے لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کے لیے میں نے کوئی ڈیلیبریٹ ٹھیک ہے، وہ مطلب اسی ماحول میں میرے یہاں رچ بس گیا، میرے اندر آتا چلا گیا. آپ کے والد محترم. تو اب ایسی تاریخ کوئی کہ تاریخ گوئی میں یہ ہوا کہ میں یعنی میں نے اصل میں میرے ذہن میں یہ اب میری یعنی یہ اطلاع یہ مجھے ملی کہ ناصر کاظمی کی بنیادی تربیت میں حفیظ ہوشیارپوری کا ہاتھ. اچھا ٹھیک. تو حفیظ صاحب ریڈیو کی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک کانٹریکٹ پر آ گئے، قرآن حکیم اور ہماری زندگی کو مرتب کرنے لگے، اس کے پروگرامز کی پوری سیریز کو. تو وہ بھی وہاں بیٹھنے لگے تھے یہاں. تو میں نے وہ کبھی کبھی مل جاتے تھے مشاعروں میں، چونکہ میں نے کمپیئرنگ کی تو ان کا نام پکارا، ان سے بہت مؤدبانہ ملتا تھا، وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے. اور ایک آدھ دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک لفظ کو ہلکے سے پڑھا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہاں چونکہ ریڈیو کے آدمی تھے وہ بھی، تو انہوں نے مجھے روک کے بعد میں بیچ میں مشاعرے کا وقفہ جب چائے کا ہوا تو کہنے لگے نہیں اسے بھی اوپر پڑھو.
ہائی پچ پہ میں نے پوچھا کہ آواز اوپر کرو، تب مصرع اور کھل جائے گا. تو اس طرح وہ میرے نزدیک تھے. تو میں جان کے دانستہ ہر دوسرے تیسرے دن پہنچ جاتا تھا، سب میں نے یہ لکھا، ذرا سن لیجیے ٹھیک ہے یا نہیں. اور خوش. تو ایک دن جب میں ان کے پاس پہنچا تو اخبار رکھا ہوا تھا، روزنامہ اردو کا، اور اس پر ایک پینسل سے، چونکہ دو سرے ہوتے تھے، ایک نیلا سرا ہوتا تھا اور ایک لال، تو اس سے انہوں نے یہ کر رکھا تھا، خبر جو اس کے اخبار کی خبریں تھیں اس میں کہیں عین بنا رکھا تھا، کہیں ہے بنا رکھا تھا، کہیں عین بنا رکھا تھا، کہیں ہے، پورے اخبار کا. تو میری ایسی نظر پڑی، وہ ٹیلی فون اٹھائے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے کسی سے. میں نے کہا شاید کوئی زبان کی غلطی ہے، کیا ہے، کیوں اس طرح کیا ہے. اس وقت میں سمجھ، میں نے یوں جو دیکھا، ارے کہنے لگے یہ. میں نے کہا سر کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی تاریخ ہے یہ، پڑھیے. میں نے دیکھا. کہنے اب دیکھیے، اب یہ فلاں جگہ جلسہ ہوگا، اس کو بمقام کر دیجئے. یہ عیسوی آ گئی، عین عیسوی، یہ ہجری، یہ عیسوی. میں نے کہا یار یہ تو بڑا کام ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ حفیظ صاحب یہ کیسے کر رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی میں واو نہیں دیکھ رہا ہوں، میں 6 دیکھ رہا ہوں. اچھا، یعنی حروف کی اعداد معلوم ہونے چاہیے. نہیں میں عدد نہیں دیکھ رہا، اب میں نہیں حرف نہیں دیکھ رہا، عدد دیکھ رہا ہوں. تو میں کہا صاحب یہ کیسے پیدا ہوتا؟ کہنے یار وہ جب میں گورنمنٹ کالج میں تھا تو وہ ہم بیت بازی کے لیے شعر یاد کرتے تھے، دوستوں نے میری ڈائری پار کر دی. مجھے غصہ آیا، میں کمرے میں آیا، میں نے چارپائی ہٹائی تو دیوار سے اوپر سے نیچے لکھنا شروع کر دیا، 350 512 100 اور نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا. تو سارے عدد میں اپنی وہ لکھ دی بیاض جو یاد تھی ان کو. واہ، کہ اب چراؤ اب چراؤ. تو جو ساتھی تھے وہ یہ اس کے وہ جو ابجد کے وہ تھے عادات، اس سے واقف ہی نہیں تھے. تو اس سے کہنے کے میں دیکھتی سمجھ جاتا تھا یہ مصرع وہ ہے. اس نے ان کی پریکٹس کو وہ کیا تو مجھے بھی شوق پڑ گیا. تو میں نے شروع کیا کام، آ کے جوڑنا شروع کیا آہستہ آہستہ. تو بس جب کرنے لگا تو پھر رواں ہو گیا. پھر میں نے ایک آدھ مصرع لکھ کے ان کو دکھایا، بڑے خوش ہوئے. کہنے پھر انہوں نے مجھے بتایا یہ ایسے یوں نہیں، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. ایک مصرے میں یوں لکھے، کیونکہ دیکھیے نا انہوں نے مصرع لکھا تھا نا لیاقت علی خان کا کہ اقبال کے مصرے سے صلہ شہید کیا ہے تب جاویدانہ، کمال مصرع. اور دیکھیے یہی حفیظ کی ہوشیار پوری کا میرے اوپر وہ تھا امپیکٹ کہ جب جوش کا انتقال ہوا تو میں نے جوش کے مصرے سے تاریخ نکالی، میں شاعر آخر الزماں ہوں اے جوش 1982. تو اس طرح میں اور اس سے کم نکالتا ہوں کیونکہ لیکن آپ نے پچھلے دنوں میں نے دیکھا تھا ہاشم رضا کی شاید آپ نے. ہاں میں نے جب اس لیے کہ جو لوگ کہ ان لوگوں کی میں نے تاریخیں نکالی ہیں جو تاریخ گوئی سے یا تو وہ یا ان سے متعلقہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کیا کیا، تو اسی لیے تاریخ گوئی کی طرف بھی رہے. کیا اور کیا کچھ نہیں بات. فارسی کی طرف کیسے آئے مثلا؟ ہاں ہما وقت اردو میں رہنا. ہاں اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ تو بخاری صاحب کے زمانے سے کام شروع ہو گیا تھا تھوڑا تھوڑا، کیونکہ وہ ہر بات میں ہر دوسرے میں حافظ کوٹ کر دیتے تھے. کیونکہ اچھا پھر ان کے اندر ایک اور بھی خوبی یہ تھی کہ حافظ کے دیوان سے وہ استخارہ لیتے تھے. اچھا، وہ استخارہ دیکھتے تھے تو فال لینا جسے کہتے تھے، استخارہ لینا. تو وہ حافظ کے بڑے، بلکہ حافظ کے حافظ تھے. اچھا، بہت اچھا. تو انہوں نے پڑھتے رہتے تو مجھے اچھا لگتا تھا یہ ان کا پڑھنے کا سٹائل. یہ تو خیر پھر جب میں نے شعر غزل لکھنی شروع کی تو میں نے دیکھا کہ اس کا اقبال کو، غالب کو، ان کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ غزل کا جو بنیادی رس ہے اس کا مفرس ہونا ضروری ہے. ٹھیک، پرشنائز ہونا بہت ضروری ہے. کیا کہہ رہے؟ تو یہ بات میں نے گرہ میں باندھ دی. میں نے وہیں سے میں نے اپنا اس کو کرنا شروع کیا مطالعہ یہ وہ. تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اسے پڑھنا شروع کیا حافظ کو. اور پہلے تو میں نے وہ شعر رٹ لیے جو خود بخاری صاحب پڑھتے تھے. اچھا، یا ادھر ادھر پڑھتے تھے تو میں کبھی کبھی اس کو. تو یہ کرتے کرتے پھر اتفاق سے یہ ہوا کہ مجھے میں یونیورسٹی ختم کر ہی رہا تھا اور کر چکا تھا کہ میرے پڑوس میں
ایک فارسی کے استاد مولانا جواد الاصغر آئے، یعنی وہ بھی قیام کیا انہوں نے وہاں. تو وہ ہم چونکہ ایک ایسی جگہ وہاں نقل مکانی کر گئے تھے کہ جہاں سے یعنی کوئی 7-8 بجے کے بعد شہر آنا ادھر آنا بہت یعنی مسئلہ تھا. آج تو ہم بالکل ہی ہارٹ آف دا سٹی. تو میں یہ کرتا تھا شام کو ٹہلتا ہوا ان کے گھر چلا جاتا تھا اور جا کے بیٹھ جاتا تھا ان کے پاس. تو ان سے میں نے پہلے تو انہوں نے صاحب بڑی یعنی اس طرح جس کو مصرع بنانا سمجھنا یہ میں آ گئی ٹیکنیک مجھے وہاں سے. تو میں نے پھر یہ کیا تھا کہ انہوں نے ہی مجھے انہوں نے کہا لمبا نہ جاؤ آمدن نامے میں، کیونکہ یہ آمدن نامہ جو ہے یہ ذرا سا آدمی کو چکر میں ڈال دیتا کیونکہ پھر وہی گرامر میں چلے جاتا نا. تو اس سے طبیعت اتنی رواں ہو گئی تھی کہ میں ان کے سامنے ٹوٹے پیٹے مصرے بنا کے سناتا تھا. واہ. تو اس سے یہ ہوا ایک فائدہ ہوا کہ پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہے یوں ہو گیا یہ ہے یوں ہے. تو پھر یہ ہوا کہ ایک وقت وہ نکل گیا. لیکن ادھر یہ کچھ پھر تاریخ گوئی میں آیا تو بعض بڑے علماء کا انتقال ہوا. تو میں نے سوچا کہ فارسی میں ہاں تو میں نے سوچا کہ یار ان کی تاریخ اصل میں جوڑ رہا تھا تو ایک دم اچانک میں نے دیکھا کہ مجھے چاہیے 680. تو ایک دم مجھے لگا رفت میں نے لگا رفت کیا رفت کو ردیف بنایا بنتا چلا گیا تاریخ بن گئی. تو اس کے بعد سے میں نے خاصے ہمارے سینئر علماء بڑے بزرگ جو مرے تو ان کی تاریخیں فارسی میں نکالی خوب. اور اس وقت کے لوگوں نے پسند کی بات بڑے جو سنجیدہ پڑھے لکھے خود جواد الاصغر نے کہا. تو اس میں رو میں تھا تو پھر میں نے سوچا لاؤ کہ ایک مطلع کہہ کے دیکھیں. مطلع کا پھر ایک مقطع کا پھر یہ کہا پھر 2-3 شعر کہے. لیکن اس میں مشکل یہ تھی کہ کبھی اس میں یہ میں نے کیا کہ جمال پانی پتی چونکہ شغف رکھتے تھے فارسی سے ادھر چونکہ یہ شروع کیا تھا 2-3 سال 4 سال پہلے یعنی سن 2000 یعنی 97-98 میں. اچھا. یعنی میں نے جب کچھ شعر کہے فارسی کے بلکہ 3-4 شعر کہے تو میں نے علیم کو سنا دیا. تو علیم نے کہا خان صاحب یار تو بس اس طرح کے پنگے لے کے نا مجھے ڈسٹرب کرتا ہے. اور پھر وہ اس کا سٹائل ایک تقریر کرنے کا کہ یار پیسہ بس یہ نہیں ہے کچھ یہ سب یہ گھپلے بازی نہیں چلے گی بھائی یہ نہیں ہے وہ نہیں فلاں نہیں ہے. اور تو عبدالعزیز خالد ہو رہا ہے تو یہ کر رہا ہے. میں کہا بھائی کو ایسے یار کہہ دیا تو سنا رہا ہوں. لیکن جب سنتا تھا مزے لیتا تھا کہ پھر پڑھنا پیارے صاحب یہ ایسے کرتا تھا بالکل لطف لیتا تھا. تو میں اس وقت کرتا رہا. پھر جب یہ اچانک یہ کتاب کا سلسلہ ہوا تو پہلی چیز میرے یہ درپیش ہوئی کہ میں اس کے فلیپ کس سے لکھواؤں یہ وہ. تو میں نے سوچا کہ یار فلیپ کسی سے لکھوانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ جو بڑے شعراء جن کی کا میں اسیر ہوں کیا تو ان کے اشعار سے غالب اقبال خانم فروخ فرخزاد یاس جگانا رومی حافظ نظیری عرفی صاحب. تو میں نے کہا جب ان کے سبوں نے اپنے شعر کے بارے میں کیا کہا شاعری کیا ان کا نمائندہ ترین شاعری کے بارے میں تاکہ وہ خود ایک ورلڈ ویو ہے نا. یہی بات ہے. تو وہ میں نے پہلے جمع کیا. جمع کرنے کے بعد پھر میں نے کہا کہ یار وہ ایک طریقہ ہوتا ہے. تو پھر میرے ایک دوست نے یہ کیا اس کو سحر انصاری نے بھی اپریشیٹ کیا کہ یہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ سر اس کو کیا تو سحر نے چونکہ سحر کو بھی سناتا رہتا تھا بعض وقت شعر میں فارسی کے. تو سحر نے کہا یار وہ جو ادھر ادھر کے آپ کے شعر بکھرے پڑے انہیں آپ مفردات میں لے آئے. بالکل وہ آئے. تو وہ میں اس طرح لے آیا. تو جب وہ لے کے آنے لگا تو اس کے لیے پھر میں سنجیدگی سے بیٹھ کر میں نے اس کو پھر 2-3 دفعہ اس کو پھر نوک پلک اس کی درست کرنے میں لگ گیا. تو اس طرح خاصا یعنی طبیعت رواں ہو گئی. تو میں نے کہا کہ لاؤ یہ کام بھی کرتے ہیں کوئی بات نہیں. نوک پلک کہاں بالکل نوک پلک تو آپ کا مسئلہ ہے. ہاں کیونکہ دیکھیے اب یہ سب ذاتی آسائش و آسودگی کا مسئلہ ہے نا کہ میں یہ اچھا لگ رہا ہے سر خوشی کے لیے ہے سر. یہ دیکھیے آپ کی کتاب کا آغاز ہوتا ہے منم درائنا حیران وقص فریادی تماشائی اس کے ہر کس بخود گرفتار است. سبحان اللہ. یہ دیکھیے نا اس کے بعد آپ کے یہ جو آخر میں جو آپ نے غزلیں ہیں نگارم ست شمائل بود شب جائے کہ من بودم
دلم خود فرش محفل بود شب جائے شب جائے کہ من بودم. واہ واہ واہ. اچھا ان چیزوں سے بھی میری شاعری کی طرف فارسی کی طرف رجحان بڑھا. یہ ہے نا شب جائی کے من بودم, یہ ہاں نگارے صرف قد یعنی اس پر ادھر سے میں نے کہا یار اس زمین میں کہتے ہیں کچھ یوں کہہ کے دیکھا. پھر جیسے اس میں دیکھا میں نے سر بازار می رقصم, اس میں بھی میں نے کہا بیا جانا تماشا کن کے درم بولی جا بازاں بسط سامان اس رسوائی سر بازار می رقصم. تو یہ چیزیں آ گئیں, لیکن بس وہی والی بات ہے کہ اپنی ایک سرشاری اور اپنی ایک سرخوشی کے لیے ہے یہ سارا کام. کیا کہہ رہے ہیں فارسی کا ٹھیک ہے بہت خوشی کی بات ہے, لیکن کیا یہ تو سرخوشی کی بات ہے, تو پھر یہ سوال میرے خیال ہے کہ بے معنی ہے کہ اس کا قاری, اس بات کو ہم چھوڑتے ہم یہ آپ نہیں ہم قاری کی تلاش میں تھوڑی کوئی چیز لکھتے ہیں. واہ اگر ہوگا تو خود آ جائے. ہم نہیں دیکھیے ہم خود پہلے تو ہم خود قاری ہمارے سینے کے اندر ہمارا قاری ہے. اچھا کا ہم پہلے خود اس کو اپنا شعر سناتے ہیں. اچھا کا وہ اندر سے داد دیتا ہے تو کہتے ہیں رہیں کہ رکھیں گے کاغذ پہ ورنہ نہیں رکھیں گے. کیا یعنی آپ اپنے آپ کو پہلے سناتے ہیں. اچھا کا یعنی میں آپ کو ایک عجیب بات کہوں, نئی بات ہے, شاید یہ سننے والوں کے لیے بھی اچھی رہی اور ظاہر ہے کہ وہی کہہ سکتے تھے. ضرور. یعنی مصرے کی ساخت, اس کی توانائی, اس کے تاثر, اس کے لفظ کا ٹھیک ہونا, اس کے بحر کا صحیح ہونا, اس کا اندازہ لگانے کے لیے میرے والد مرحوم نے مجھ سے کہا کہ بھائی جب شعر تم لکھ لیتے ہو یہ تو جب اکیلے رہو تو اس کو ویسے ہی پڑھو بآواز بلند جیسے مشاعرے میں پڑھتے ہو. ٹھیک. تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں. کہنے لگے دیکھیے بات یہ ہے کہ تخلیق کے وقت آپ کی سماعت بند ہوتی ہے. اچھا واہ. جب آپ تخلیق سے گزر جائیں گے تو آپ کی سماعت بحال ہو جائے گی. تو لہٰذا اس سماعت کو پہلے مطلع کیجئے, وہ آپ کا فیصلہ کر دے گی کہ نہیں یہ لفظ غلط ہے. کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ سماعت جو ہے سب سے پہلے وہ اپنا انتقادی یا تنقیدی کردار ادا کرتا ہے. اچھے لطیف پیرائے میں انہوں نے بیان کیا. بات یہ کہ وہی جو کہ شاعر خود اپنا سب سے بڑا ناقد ہوتا ہے. ہاں تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے بھی ایک عملی صورتحال بتائی انہوں نے. یعنی اس کا ناقد ہونا تو ایک عام سا فقرہ ہے. اچھا. لیکن اس کے لیے ایک عملی صورتحال یہ ہے کہ آپ اس کی ایکسرسائز سے گزاریں, خود اس طرح پڑھیں بآواز بلند جیسے کہ آپ مصرع اپنا پڑھتے ہیں, تو آپ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مصرع میرا صحیح ہے کہ غلط ہے. بہت خوب, بہت خوب, بہت عمدہ بات بتائی. یہ ہے گڈ پوائنٹ. تو بات یہ ہے کہ اچھا والد صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ انہوں نے فارسی میں بھی شعر کہے. جی ہاں فارسی میں شعر. ہاں مگر وہ تو دیکھیے اصل میں وہ اپنی وہی والی بات تھی. دیکھیے ان کی اسی ادا کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھیے وہ ایک بہت ہی ظاہر ہے کہ جس معیار کے, جس پائے کے, جس جگہ کے وہ عالم و خطیب تھے, اس حیثیت کو اپنی شاعرانہ حیثیت میں استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے. لہذا وہ منع کرتے تھے, کہتے تھے نہیں اس کا ذکر نہ کرو. میں نے کہا نہیں جب آپ نے لکھا ہے تو میں نے جو ان کا مجموعہ شاخ مرجان 1983 میں شائع کیا تھا وہ صرف اسی خاطر شائع کیا تھا کہ لوگوں کو یہ گمان نہ گزرے کہ میں اپنے باپ کا کلام پڑھ رہا ہوں. اچھا کہا, یہ بہت اچھی بات کر دی, کلیئر کر دی. کیونکہ لوگ یہی وہ اصل میں بات یہ کچا فقرہ, یہ وہ بات ہے اس کی تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. نہیں وہ تو کچا فقرہ پھینکنا. میں تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, علیم بھائی کے ساتھ, آپ کے ساتھ, ایسے لوگ جو فقرہ چست کرتے ہیں اور اس میں ایک ذہانت ہوتی ہے, پن ہوتا ہے, یہاں وہ کچے فقرے اور اس میں وہ ذاتیات پہ اترنا اور اس طرح کی بات کرنا ان کی وہ پرواہ نہیں. لیکن ایک عام طور پر ایک اچھا ہے نا بھائی, جب ایک آدمی نے کام کیا زندگی میں, اتنے شعر لکھے ہیں, ایسی باتیں کی ہیں, تو اس پر اسے آنا چاہیے لوگ. بالکل, یہ بہت اچھا ریکارڈ پہ آ جانا چاہیے. یہ فرمائیے کہ اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بے شمار شعر سنے انٹرویو کے آخری حصے کی طرف جاتے ہوئے, یہ جو اصناف کی پکار ہے, چیخو پکار ہے, یعنی ہائیکو, نثری نظم, آزاد نظم, آزاد غزل بھی اب, کہ جس میں کافی آدھا یعنی آدھا اوپر آدھا مصرع ہے, نیچے ایک مصرع, وہ آزاد نظم کی طرف. یہ جو تبدیلیاں یا یہ وہ بات ہے, جیسے ظفر اقبال نے لیٹیچیوڈ لیا, بہت زیادہ زبان سے اس نے لی, لیکن وہ اپنی اس کو نہیں توڑا اس نے, یعنی اپنے میٹر کو نہیں توڑا, غزل کو نہیں توڑا, وہ غزل میں رہا, اسے نظم نہیں کہی آپ کی طرح.
اور اس میں خیال کو یہاں وہاں، اور سے خود کہا کہ یہ میں اپنی اس ڈریبل کو اگر میں اس کی تراش خراش کر لوں تو بہت اچھا ایک اس میں مجموعہ تیار ہوتا ہے. بہت بڑی بات ہے کہ وہ شاعر خود ایسی بات کرے. دلیر آدمی ہے، وہ بہت اعلیٰ شاعر کر رہے ہیں، اردو کے کام بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ کا ایک رویہ ہے کہ آپ نے ان کو ہمیشہ درخور اتنا نہیں سمجھا. آپ نے کہا کہ بھائی یہ بقول، بلکہ اپنے دلاور فگار کو بھی کوٹ کیا کہ یہ اپنی کو نہیں آتی پرائی کو لکھیں. تو ایک مرتبہ آپ نے، تو یہ اصناف کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ اس کی ادب شعر اس کی ترقی میں ممید و معاون ہو رہی ہیں یا بس نہیں؟ دیکھیے یہ اصل میں تناسانی ہے. میں بتاؤں نا، دیکھیے بنیادی طور پر فیصلہ ہوگا. دیکھیے بڑی شاعری جو ہوگی، بڑی شاعری اصل میں بڑی شاعری کے لیے ایک پیمانہ اقبال نے بنا دیا. جناب بڑی نظم لکھیں گے تو بڑی شاعری ہوگی. بڑی نظم ٹھیک ہے، لیکن وہ غزل بھی، وہ نظم بھی غزل کی زبان میں ہو اور پابند ہو. ٹھیک ٹھیک، ہاں یہ بھی فیصلہ کر دیا اقبال نے. دیکھ بالکل. جیسے مسجد قرطبہ، ٹائم اسپیس، یہ ایسی اتنی بڑی نظم آئے گی تو یہ ہوگا. چلیے ٹھیک. ہاں سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا. اب اس طرح اس کے بعد کی جو صورتحال ہے یا جو کہ ابھی تک چل رہی ہے غالب سے، اور یہ غالب ہی سے مستعار لیا ہے اقبال نے، غالب. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غزل اصل میں ہر شاعر کا ٹیسٹ کیس ہے. اچھی بات ہے. آپ کا وزن تول کے رکھ دیتی ہے غزل کہ آپ کتنے پانی میں، آپ کیا ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. خوب سمجھ گیا؟ اچھا یہ چونکہ اتنی قدیم ترین صنف ہے، بلکہ یہ ایک بہت دور دراز کا سفر طے کر کے آ رہی ہے. وہ کئی دشوار گزار گھاٹیوں سے آ رہی ہے، کئی آبشاروں سے نکل کے آ رہی ہے. اچھا خوب. تو اس کو اب ایک ایسی جگہ پہ پہنچنا ہے یا ایسی جگہ آ کے ٹک سکتی ہے جہاں پر اس کو پورے اپنے لوازمات اور تلازمات کے ساتھ اس کی پذیرائی کی جائے تو یہ کھڑی رہے گی آپ کے ساتھ. بات ٹھیک ہے. اچھا چونکہ غزل کے بہت مطالبے ہیں، نو ڈاؤٹ، بہت ہوگا. کہیں زبان کا مطالبہ ہے، کہیں بیان کا مطالبہ ہے، کہیں رومان کا ہے، کہیں فکر کا ہے، کہیں فکر کا ہے. عجیب عجیب ہے. بس ایبسٹریکٹ اس کے اندر سے صورتحال. دیکھیے نا، کہیں جیسے دیکھیے بعض چیزیں ہیں، جیسے میں مذاق میں علیم سے بھی کہتا تھا کہ جیسے علیم نے بحر سے زیادہ لہر کو مصرے پر وہ ترجیح دی. یعنی جو والہانہ پن سے وہ مصرع لکھتا تھا ابھی تک کوئی نہیں لکھ پا رہا. ایک والہانہ پن ہوتا تھا. عمدہ بات. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب اس غزل کے مطالبوں میں شامل ہے. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ بحر کی کمزوری ہے، زبان کچی ہے، مصرع کچا ہے جی، لیکن یہ اس کا مطالبہ ہے، غزل کا مطالبہ ہے نا. بالکل. کیا کہ اتنا خراب مصرع علیم نے لگایا اتنے بڑے مصرے پر. میں نے کہا یہ غالب کا مصرع تھا جو تو نے غالب سے چھین کے لے کے آیا. نغمہ اندو ہے سماعت ہے اثر ہونے تک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار یہ تو ایک غالب کا مصرع ہے. واہ واہ واہ. نغمہ اندو ہے سماعت ہے اثر ہونے تک. سبحان اللہ. لکھتے ہیں اور نہیں جانتے لکھنے والے، پہلا مصرع فرسوس. ٹھیک ہے. مگر اس کو چھوٹ اس بات پہ دے دی کہ نغمہ اندو ہے سماعت ہے اثر ہونے تک. اس پر یہی کمزور مصرع لگتا تو یہ مصرع بڑا نظر آتا. کیا کہ واہ. یہ بھی ایک اس کا ایک حسن ہے. حسن. واہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اتنی ملٹی فیسس صورت ہے اس کی، اور اتنا اس کا موزیک کلچر ہے. موزیک کلچر، چھوٹا بڑا نیلا پیلا کالا سب غزل میں. تو اب آپ دیکھیے کہ چلیے صاحب ہائیکوز آ گئی، ایک پرائی صنف آ گئی جس کے لیے میں نے کہیں لکھا تھا کہ مجھے کہ آپ ہائیکوز نہیں لکھتے.
تو میں نے کہا یار مجھے اجرتی صنف کا مشقتی شاعر ہونے کا شوق نہیں ہے، اچھا کہا کیونکہ اجرت بہت مل رہی تھی. تو میں نے کہا یہ اجرتی صنف ہے. تو بات یہ ہے مبارک صاحب کہ ہائیکوز کے لیے ہائیکوز اچھی ہو سکتی ہے، یہ صنف بھی مضبوط ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بڑے شاعر کا انتظار ہے. کیا کہ یہی بات ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا نثری نظم لکھیں آپ، بالکل نہج البلاغہ نثری نظم، ہاں بالکل. زبور پوری نثری نظم، گیتانجلی نثری نثری نظم. نظم، خلیل جبران پورا نثری نظم. تو پھر تو اب ایسی صورت میں بڑا آدمی چاہیے، بڑی فکر چاہیے. اور پھر کیا ہے دیکھیے نا، ایک اس کے باوجود بھی ایک مانوی آہنگ جو ہے یہ شاعری ہے. کیا کہ ہے نا کہ آدمی کے پاس ایک آہنگ ہے، مانوی آہنگ ہے، مانا بھی ہے اور وہ بھی ہے، آہنگ بھی ہے. چلیے صاحب یہ شاعری ہو گئی، لیکن آہنگ کی برجستگی ہے نثری نظم. بہت خوب کہا، بہت خوب، آپ نکتہ دیکھیے، بہت عمدہ، بہت میں اسے سمجھ رہا ہوں. یعنی وہ مانوی آہنگ ہے، یہ آہنگ کی برجستگی. یعنی اس کا امپلسو ریئیکشن ہے. ہاں. تو ایسی صورت میں اس طرح سے بڑی فکر چاہتی ہے، کیونکہ جب آپ نے قواعد سے تھوڑی سی روگردانی کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا آپ آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو جب آزاد فضا میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بڑی فکر کی ضرورت ہے بھائی. یعنی فکر کے پھیلاؤ کی ضرورت ہے. اگر آپ بیان کی تنگی سے تنگ ہیں، اگر کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اس کے لیے طاقت لائیے بھائی. اس کا تو مطلب اس لیے کہ نثری نظم بھی اپنی جگہ اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ابھی مثال دے دی. بالکل یہ اسی طرح بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اچھے نثر پارے ایسے ہیں کہ جن کا اچھی سے اچھی نظم سے زیادہ تاثر ہوتا ہے بہت دیر تک. تو یہ اصناف جو ہیں کوئی مسئلہ اصناف کی حیثیت سے یعنی بنفسِ ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو درکار ہے طاقتور شاعر، تخلیق کار. اس کا مطلب کہ ہر صنف اپنے ایک شہسوار کی منتظر. ہاں دیکھیے نا، میں نے آپ کو بتاؤں نا کہ خلی قطب شاہی زمانے سے لے کر میر ضمیر تک مرثیہ باضابطہ ایک صنف کے طور پر مروج تھا. ٹھیک، چلتا رہا ایسے، لیکن جیسے ہی میر انیس آیا صنف کھڑی ہو گئی، طاقتور آیا، ایک طاقتور شاعر آیا. بالکل. اسی طرح جتنے اور دوسرے اصناف آپ غور کریں گے ہمارے یہاں، بھئی اور بھی لکھی گئی مثنویاں، لیکن جیسی دیا شنکر اور میر حسن آئے مثنوی کھڑی ہو گئی، پھر مسدس ہاری لے گئے. ہاں. تو ایسی صورتوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے فکری پس منظر کے ساتھ جہاں ایک چیزوں کو آپ انٹلیکچولائز کریں گے تب جا کے بات بنے گی، تب وہ صنف کوئی مسئلہ نہیں بنے گی. ابھی اس لیے صنف آپ پر مؤثر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ اس کے ہاں کوئی اس کی تاثیر کے لیے کوئی بڑی تخلیق یا کوئی بڑی فکر اس میں نہیں رکھی جا رہی ہے، اور کوئی کمیٹڈ اس میں شخصیت نہیں آ رہی. ہاں تو لہٰذا یہی ہے. تو اس طرح آپ دیکھیے کم ہوتا جا رہا ہے، سارا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے. کیا کہ اب جناب درخواست ہے کہ آپ سناتے ہیں شعر سنائیں اور بحال کریں اور تازہ کریں. ہاں بس بہت خوب. میرے خیال سے بڑا وقت لیا. نہیں بہت خوب گفتگو. وقت ہی اس لیے کہ منتظر تھے ہمارے ناظرین کہ آپ کو سنتے اور مسلسل سنتے. یہ غزل کہ آپ نے شعر چونکہ کوٹ کیا اور مجھے بھی بہت ہانٹ کرتی ہے اور بہت اچھی لگتی ہے. میں کیا کہہ رہے دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں، دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں، دیے کے گرد کوئی یکس چل رہا ہے میاں. کیا کہہ رہے دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں، دیے کے گرد کوئی یکس چل رہا ہے میاں. یہ روح رقص چراغاں ہے اپنے حلقے میں، یہ روح رقص چراغاں ہے اپنے حلقے میں. یہ میرا انر پرابلم ہے. انر پرابلم. یہ روح رقص چراغاں ہے اپنے حلقے میں،
یہ جسم سایہ ہے اور سایہ ڈل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جسم سایہ ہے اور سایہ ڈل رہا ہے میاں. یہ آنکھ پردہ ہے ایک گردش تحیر کا. یہ آنکھ پردہ ہے ایک گردش تحیر کا. یہ دل نہیں ہے بگولا اچھل رہا ہے میاں. کیا کہنے کیا کہنے. یہ دل نہیں ہے بگولا اچھل رہا ہے میاں. واہ واہ. کبھی کسی کا گزرنا کبھی ٹھہر جانا. کبھی کسی کا گزرنا کبھی کسی کا گزرنا کبھی ٹھہر جانا. میرے سکوت میں کیا کیا خلل رہا ہے میاں. کیا کہنے. میرے سکوت میں کیا کیا خلل رہا ہے میاں. کسی کی راہ میں افلاک زیر پا ہوں گے. کسی کی راہ میں کسی کی راہ میں افلاک زیر پا ہوں گے. یہاں تو پاؤں سے صحرا نکل رہا ہے میاں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. یہاں تو پاؤں سے صحرا نکل رہا ہے میاں. ہجوم شوق میں یہ دل ہی بے غرض نکلا. ہجوم شوق میں یہ دل ہی بے غرض نکلا. چلو کوئی تو حریفانہ چل رہا ہے میاں. کیا کہنے کیا کہنے. واہ. ہجوم شوق میں یہ دل ہی بے غرض نکلا. واہ واہ واہ. چلو کوئی تو حریفانہ چل رہا ہے میاں. تجھے ابھی سے پڑی ہے کہ فیصلہ ہو جائے. تجھے ابھی سے پڑی ہے کہ فیصلہ ہو جائے. نہ جانے کب سے یہاں وقت ٹل رہا ہے میاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تجھے ابھی سے پڑی ہے کہ فیصلہ ہو جائے. نہ جانے کب سے یہاں وقت ٹل رہا ہے میاں. طبیعتوں ہی کے ملنے سے تھا مزہ باقی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. طبیعتوں ہی کے ملنے سے تھا مزہ باقی. سو وہ مزہ بھی کہاں آج کل رہا ہے میاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قافیہ دیکھا. یہ پھر واہ واہ واہ. طبیعتوں ہی کے ملنے سے تھا مزہ باقی. سو وہ مزہ بھی کہاں آج کل رہا ہے میاں. واہ 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 واہ. غموں کی فصل میں جس غم کو رائے گاں سمجھے. غموں کی فصل میں جس غم کو رائے گاں سمجھے. خوشی تو یہ ہے کہ وہ غم بھی پھل رہا ہے. واہ 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 واہ. غموں کی فصل میں جس غم کو رائے گاں سمجھے. واہ واہ. خوشی تو یہ ہے کہ وہ غم بھی پھل رہا ہے. واہ 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 واہ. لکھا نصیر نے ہر رنگ میں سپید و سیاہ. خوب. لکھا نصیر نے ہر رنگ میں سپید و سیاہ. مگر جو حرف لہو میں مچل رہا. بھائی سبحان اللہ سبحان. واہ واہ واہ. مگر جو حرف لہو میں مچل رہا ہے میاں. واہ واہ. دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں. دیے کے گرد کوئی عکس چل رہا ہے. واہ واہ. اب اتفاق سے ایک ایسی غزل آ گئی کہ کیا دیکھیے نا. اب جس میں میری ڈیٹ ہے 1978. واہ واہ. احمد فراز نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی یہ زمین میں تمہاری کاٹوں گا. ہاں تو بعد میں لکھی ہو. یہ بعد میں لکھی ہو. جب لیکن میں اس لیے سنا بھی رہا ہوں اس زمین میں جاتے جاتے وہ. جی ہاں. واہ واہ واہ. دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے. دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے. یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے. کیا کہنے کیا کہنے. یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے 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 جاتے. واہ واہ. دل کے سب نقش تھے ہاتھوں کی لکیروں جیسے. دل کے سب نقش تھے ہاتھوں کی لکیروں جیسے. نقش پا ہوتے تو ممکن تھا مٹاتے جاتے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نقش پا ہوتے تو ممکن تھا مٹاتے جاتے. واہ واہ. تھی کبھی راہ جو ہمراہ گزرنے والی. تھی کبھی راہ جو ہمراہ گزرنے والی. اب حذر ہوتا ہے اس راہ سے آتے جاتے. کیا کہنے.
اب حذر ہوتا ہے اس راہ سے آتے جاتے. شہر بے مہر کبھی ہم کو بھی مہلت دیتا. شہر بے مہر کبھی ہم کو بھی مہلت دیتا. ایک دیا ہم بھی کسی رخ سے جلاتے جاتے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. ایک دیا ہم بھی کسی رخ سے جلاتے جاتے. واہ واہ واہ. پارے ابرے گریزاں تھے کہ موسم اپنے. پارے ابرے گریزاں تھے کہ موسم اپنے. دور بھی رہتے مگر پاس بھی آتے جاتے. کیا کہنے، کیا کہنے. پارے ابرے گریزاں تھے کہ موسم اپنے. واہ واہ. دور بھی رہتے مگر پاس بھی آتے جاتے. ہر گھڑی ایک جدا غم ہے جدائی اس کی. ہر گھڑی ایک جدا غم ہے جدائی اس کی. واہ واہ. غم کی میعاد بھی وہ لے گیا جاتے جاتے. کیا کہنے، کیا کہنے. ہر گھڑی ایک جدا غم ہے جدائی اس کی. واہ سبحان اللہ. غم کی میعاد بھی وہ لے گیا جاتے جاتے. واہ واہ. اس کے کوچے میں بھی ہو راہ سے بے راہ نصیر. اس کے کوچے میں بھی ہو راہ سے بے راہ نصیر. اتنے آئے تھے تو آواز لگاتے جاتے. کیا کہنے، کیا کہنے. اس کے کوچے میں بھی ہو راہ سے بے راہ نصیر. اتنے آئے تھے تو آواز لگاتے جاتے. دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے ہیں. یہ بھی آزاد، یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے. کیا کہنے. آپ کو پھر ایک غزل سنائیں. جناب. یہ سفر ہے حسرتوں کا ہائے ہائے. اسے ناتمام رکھنا. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ سفر ہے حسرتوں کا اسے ناتمام رکھنا. کبھی یار دل شکن سے کبھی دل سے کام رکھنا. یہ سفر ہے حسرتوں کا اسے ناتمام رکھنا. کبھی یار دل شکن سے کبھی دل سے کام رکھنا. واہ واہ. یوں ہی دور دور رہنا وہ ملے تو کچھ نہ کہنا. ہائے 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 ہائے. یوں ہی دور دور رہنا وہ ملے تو کچھ نہ کہنا. پس حرف بے تکلم اسے ہم کلام رکھنا. کیا کہنے، کیا کہنے. خوب خاموشی کی زبان لکھی. یوں ہی دور دور رہنا وہ ملے تو کچھ نہ کہنا. بہت خوب. پس حرف بے تکلم اسے ہم کلام رکھنا. کیا کہنے. کسی شام دل دہی سے کسی صبح جانکنی تک. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی شام دل دہی سے کسی صبح جانکنی تک. جو چراغ بجھ رہا ہو اسے میرے نام رکھنا. کیا کہنے. واہ واہ. کسی شام دل دہی سے کسی صبح جانکنی تک. جو چراغ بجھ رہا ہو اسے میرے نام رکھنا. کسی یاد کی ہنا کو گل دست شب بنانا. کسی یاد کی ہنا کو گل دست شب بنانا. گل دست شب بنانا. کسی آنکھ کے دیے کو سر طاق شام رکھنا. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. یہ ہوائے بے خیالی تو ہے کام آنے والی. کیا اچھا لکھا. واہ کتنی یہ ہوائے بے خیالی تو ہے کام آنے والی. نہ کوئی گلا گزاری نہ دعا سلام رکھنا. کیا کہنے، کیا کہنے. یہ ہوائے بے خیالی تو ہے کام آنے والی. نہ کوئی گلا گزاری نہ دعا سلام رکھنا. واہ واہ. جو زیادہ بے دلی ہو جو فزوں شکستگی ہو. شعر دیکھیے. یہ آپ کا مسئلہ ہے. جو زیادہ بے دلی ہو جو فزوں شکست. جو فزوں شکستگی ہو. بہت انتظار کرنا بہت اہتمام رکھنا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. جو زیادہ بے دلی ہو جو فزوں شکستگی ہو. واہ واہ. بہت انتظار کرنا کیا خوب. بہت اہتمام رکھنا. واہ. یہ نصیر طور کیا ہے تیرے دل میں اور کیا ہے. کیا کہنے. دیکھیں نا یہ میں نے یہی کہا. یہ نصیر طور کیا ہے تیرے دل میں اور کیا ہے. نہ حساب راہ کوئی نہ خیال بام رکھنا. کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. یہ نصیر طور کیا ہے تیرے دل میں اور کیا ہے.
نہ حساب راہ کوئی خیال بام رکھنا. کیا کہنے. یہ سفر ہے حسرتوں کا اسے نہ تمام واہ رکھنا. واہ واہ. کبھی یار دل شکن سے کبھی دل سے کام رکھنا. کیا کہنے. اور جناب کیا سنایا آپ کو. بس سناتے چلے جائیں. اب ایک اور غزل کیا کہنے. جو بڑی مشہور ہوئی کسی اور حوالے سے، ہاں. فلموں میں بھی گائی گئی، وہ زمین میری. واہ واہ واہ. اور یہ 1977. نہیں اب تو خیر انہوں نے لکھا ہے. اچھا. ہاں کہ وہ نصیر بھائی سے. اچھا. زمین نصیر بھائی کی زمین میں. چلو اچھا لکھ دیا کم از کم، اتنا تو شکر ہے ان کا. اس پر بڑا عبید اللہ علیم نے بڑا احتجاج کیا تھا. نہیں انہوں نے تو انہیں کے مشرے کو پلٹ دیا تھا. ہاں انہوں نے کہا غزل پیش کر. جناب. واہ تجھے کیا خبر میرے بے خبر میرا سلسلہ کوئی اور ہے. واہ واہ. اب آپ دیکھیے گا اس کا ہر قافیہ اپنی جگہ ایک الگ سے آ رہا ہے، یعنی ایک مصرے کی ساخت پر غزل نہیں کہی ہے میں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بعد میں جن لوگوں نے غزل کہی ہے میری زمین میں، انہوں نے ایک ہی مصرے کی ساخت سے بہت سارے شعر. اصل میں وہ ایک ہی مضمون ہے جو مختلف. تجھے کیا خبر میرے بے خبر میرا سلسلہ کوئی اور ہے، جو مجھی کو مجھ سے بہم کرے وہ گریز پا کوئی اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے کیا خبر میرے بے خبر میرا سلسلہ کوئی اور ہے، جو مجھی کو مجھ سے بہم کرے وہ گریز پا کوئی اور ہے. میرے موسموں کے بھی طور تھے میرے برگ و بار ہی اور تھے. واہ واہ واہ. میرے موسموں کے بھی طور تھے، یہ میرا پرابلم. بھائی آپ میرے موسموں کے بھی طور تھے میرے برگ و بار ہی اور تھے، مگر اب روش ہے الگ کوئی مگر اب ہوا کوئی اور ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. میرے موسموں کے بھی طور تھے میرے برگ و بار ہی اور تھے، واہ واہ. مگر اب روش ہے الگ کوئی مگر اب ہوا کوئی اور ہے. یہی شعر شعر قرار ہے تو دل شکستہ کی خیر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی شعر شعر قرار ہے تو دل شکستہ کی خیر ہو. معاف کیجیے، میری آس ہے کسی اور سے مجھے پوچھتا کوئی اور. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. اس مصرے کی ساخت پر ہے. یہ پورا اسی پہ لکھ دیں. یہی شعر شعر قرار ہے تو دل شکست تو دل شکستہ کی خیر ہو. میری آس ہے کسی اور سے مجھے پوچھتا کوئی اور ہے. واہ واہ. یہ وہ ماجرائے فراق ہے جو محبتوں پہ نہ کھل سکا. سبحان اللہ سبحان. بہت لطیف. یہ وہ ماجرائے فراق ہے جو محبتوں پہ نہ کھل سکا. اتفاق سے یہ شعر تمہاری نظر بھی ہے کہ اب تم چونکہ بچھڑنے والے ہو آپ کی محبت ہے. آپ کی محبت. یہ وہ ماجرائے فراق ہے جو محبتوں پہ نہ کھل سکا، کہ محبتوں ہی کے درمیان سبب جفا کوئی اور. بھائی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. یہ وہ ماجرائے فراق ہے جو محبتوں پہ نہ کھل سکا، کہ محبتوں ہی کے درمیان سبب جفا کوئی اور ہے. واہ واہ. ہے محبتوں کی امانتیں یہی ہجرتیں یہی غربتیں. ہے محبتوں کی امانتیں یہی ہجرتیں یہی غربتیں، دیے بامدر کسی اور نے تو رہا بسا کوئی اور. سبحان اللہ سبحان. واہ 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 واہ. کیا ہے محبتوں کی امانتیں واہ واہ. یہی ہجرتیں یہی قربتیں، کیا فنا لکھی ہے. واہ واہ. دیے بامدر کسی اور نے تو رہا بسا کوئی اور. واہ واہ. یہ فضا کے رنگ کھلے کھلے اسی پیش و پس کے ہیں سلسلے. واہ واہ. یہ فضا کے رنگ کھلے کھلے اسی پیش و پس کے ہیں سلسلے، ابھی خوشنوا کوئی اور تھا ابھی پرکشا کوئی اور ہے. بھائی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان. یہ فضا کے رنگ کھلے کھلے اسی پیش و پس کے ہیں سلسلے، ابھی خوشنوا کوئی اور تھا ابھی پرکشا کوئی اور ہے. دل زود رنج نہ کر گلا کسی گرم و سرد رقیب کا. دل زود رنج نہ کر گلا کسی گرم و سرد رقیب کا، رخ ناسزا تو ہے روبرو پس ناسزا کوئی اور. بھائی سبحان اللہ سبحان. واہ واہ. دل زود رنج نہ کر گلا کسی گرم و سرد رقیب کا، رخ ناسزا تو ہے روبرو پس ناسزا کوئی اور ہے. کیا کہنے.
شعر دیکھیے گا. بہت آئے ہمدم و چارہ گر جو نمود و نام کے ہو گئے. واہ. جو بہت آئے ہمدم و چارہ گر جو نمود و نام جو نمود و نام کے ہو گئے. جو زوال غم کا بھی غم کرے وہ خوش آشنا کوئی اور ہے. کیا کہنے بڑا نازک واہ شعر ہے. واہ. جو زوال غم کا بھی غم کرے. بہت آئے ہمدم و چارہ گر جو نمود و نام کے ہو گئے. کیا اچھا لکھا. یہ تو آپ نے احوال لکھا. جو زوال غم کا بھی غم کرے وہ خوش آشنا کوئی اور ہے. کیا کہنے. یہ نصیر شام سپردگی کی اداس اداس سی روشنی. ہائے 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 ہائے. یہ نصیر شام سپردگی کی اداس اداس سی روشنی. بکنار گل ذرا دیکھنا یہ تم ہی ہو یا کوئی اور ہے. کیا کہنے. یہ نصیر شام سپردگی کی اداس اداس سی روشنی. واہ. بکنار گل ذرا دیکھنا یہ تم ہی ہو یا کوئی اور ہے. کتنی لطافت سے آپ نکلے ہیں. واہ واہ. تجھے کیا خبر میرے بے خبر میرا سلسلہ کوئی اور ہے. جو مجھی کو مجھ سے بہم کرے وہ گریز پا کوئی اور ہے. کیا کہنے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں بہت. لیکن آپ کچھ ایک آدھ چیز اور اسی سنانی تھی کہ آپ یہ کچھ نوٹ کر کے لائے تھے. میں چاہتا ہوں کہ وہ رہے نا. نہیں ایسے نوٹ نہیں. وہ میں میرے اپنے حافظے سے کچھ شعر میں نے وہی جیسے آپ کو ابھی جیسے سنا ہے کوٹھے پہ تم چڑھا کرو صاحب پکار کے ایسے ہی وہ آگے سے لکھ لیا تھا. کوئی اور کیا لکھا ہوا ہے. وہ مجروح کا شعر ہے. ہاں. میر مہدی مجروح کا شعر ہے جی. کہ نظر انداز کرنا ہے قاتل. نظر انداز کرنا ہے قاتل. ہم بھی موجود قتل گاہ میں ہیں. کیا کہنے. واہ واہ واہ. ایک شعر مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے اور ایک حسرت کا شعر بہت اچھا لگتا ہے. پوچھتے ہیں وہ جان سالوں کو. پوچھتے ہیں وہ جان سالوں کو تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو. کیا کہنے. پوچھتے ہیں وہ جان سالوں تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو. واہ 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 واہ. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور آپ کہہ لیجیے تو میں کہتا ہوں اس ایم ٹی اے چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یعنی میری اتنی دیر تک میری سمع خراشی ناظرین تک اور سامعین تک پہنچانے کی ذمہ داری قبول کی. میں بہت شکر گزار ہوں. انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور پھر چونکہ ہمارے بات کے اور بہت بات کے آنے والوں میں احمد مبارک ہیں اور چونکہ یہ بہت اچھا مصرع بھی لکھتے ہیں بہت اچھی سطر بھی لکھتے ہیں تو اس لیے ان کی دلجوئی کی خاطر بھی میں آ گیا. میں سمجھتا ہوں میں ان کا شکر گزار ہوں. آپ کی اس محبت کا اور چھوٹے کی بات رکھنے کا تقریب کا اور ایم ٹی کے ناظرین تک اپنی شاعری اور اپنی گفتگو پہنچانے کا جہاں آنے کا یقیناً بےحد شکر گزار ہوں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ بھی ملیں گے اور خدا کرے کہ آپ کا یہ سفر رواں دواں رہے اور جو غزل جس اٹھان کی طرف جا رہی ہے اور آپ کے ہاں وہ موجود ہے خدا کرے کہ اس کا سفر اور بالا سے بالا ہو. بےحد شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں. آہا. دیا سا دل کے قرابے میں جل رہا ہے میاں. دیے کے گرد کوئی یکس چل رہا ہے میاں. کیا کہنے. دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے. دیکھ لیتے ہیں اب اس بام کو آتے جاتے. یہ بھی آزار چلا جائے گا جاتے جاتے. کیا کہنے. تھی کبھی راہ جو ہم راہ گزرنے والی اب حذر ہوتا ہے اس راہ سے آتے جاتے. کیا کہنے. یہ سفر ہے حسرتوں کا اسے ناتمام رکھنا. کبھی یار دل شکن سے کبھی دل سے کام رکھنا. واہ واہ. یوں ہی دور دور رہنا وہ ملے تو کچھ نہ کہنا. ہائے 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 ہائے. یوں ہی دور دور رہنا وہ ملے تو کچھ نہ کہنا. پس حرف بے تکلم اسے ہم کلام رکھنا. کیا کہنے.